دعائیں کر کے کیا فائدہ جب دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی؟ دیکھیے، بعض دفعہ جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں ایگزیکٹلی وہی چیز مل جاتی ہے، اور بعض دفعہ ہم دعا کر کر کے تھک رہے ہوتے ہیں بٹ ہمیں وہ چیز نہیں ملتی۔ اب کیوں نہیں ملتی؟ اس کے پیچھے جو ریزن اور حکمتیں ہیں اس کا آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے، ورنہ آپ کا یہ شکایتوں کا پٹارا کبھی کم نہیں ہونے والا۔ دیکھیے، انسان زندگی بھر اللہ سے دعائیں کرتا ہے اور اللہ اس کی دعائیں زندگی بھر قبول بھی کرتا رہتا ہے، یعنی ہماری مانگی ہوئی دعائیں ریجیکٹ نہیں ہوتی، بٹ اللہ ان دعاؤں کو مختلف طریقوں سے قبول کرتا رہتا ہے، اور یہ بات انسان کو نظر نہیں آتی۔ دیکھیے، انسان بڑا ہی بے صبرا اور جلد باز ہے۔ اصل میں ہم اتنا ڈیپ سوچ ہی نہیں سکتے، ہمیں بس اتنا پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ سے کار مانگی تھی اور وہ نہیں ملی، ہم نے اللہ سے فلاں فلاں سے نکاح کی دعا مانگی تھی اور ہمارا نکاح اس سے نہیں ہوا، ہم نے اللہ سے فلاں جاب مانگی تھی اور ہماری جاب نہیں لگی۔ اسی طرح لمبی لسٹ ہے شکایتوں کی۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جو دعا اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں ایز اٹ از وہی چیز چاہیے ہوتی ہے، جبکہ ہمیں اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہم سے بہتر جانتا ہے، کون سی چیز ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہے اور کون سی ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، کیونکہ اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، تو کیسے چاہے گا کہ آپ کی ایک کوئی پرٹیکولر دعا قبول کر کے آپ کو مصیبت میں ڈال دے۔ تو ہوتا کیا ہے، اگر ہم نے کار مانگی تو اللہ کو پتہ ہے کہ آگے جا کر اسی کار سے اس بندے کا ایکسیڈنٹ ہوگا اور یہ ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو جائے گا یا کوئی اور نقصان ہو جائے گا، تو کار کی بجائے ہمیں وہ چیز عطا کرتا ہے جس چیز میں خیر ہوتی ہے، یعنی اس کا الٹرنیٹ عطا ہوتا ہے، یا تو اس دعا کے بدلے کوئی آنے والی مصیبت ہم پہ سے ٹال دیتا ہے، یا تو اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ یعنی اسٹاک کر لیتا ہے اور سیو کر دیتا ہے۔ مگر ہمیں یہاں دعائیں قبول ہونے کی باقی شکلیں نظر نہیں آتی، ہمیں تو بس اتنا پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی دعائیں کی مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی، یعنی ہماری شکایتیں کرنا یہاں شروع ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دعائیں کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس لیے اللہ سے زیادہ دعائیں مانگے، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ آپ کی دعائیں کون سے طریقے سے قبول ہو رہی ہے۔ جو آپ نے دعا مانگی یا جو چیز یا جو انسان آپ کو چاہیے، اگر وہ دعا مانگتے ہی مل جاتا ہے تو الحمدللہ، بٹ اگر جو آپ نے دعا مانگی اور وہ چیز یا وہ انسان اگر آپ کو نہیں ملتا تو بھی الحمدللہ، کیونکہ دعا تو قبول ہوئی ہے مگر کسی اور طریقے سے، یا تو آپ کی مصیبت آپ پہ سے ہٹا دی گئی یا آپ کی دعا آخرت کے لیے سیو کر کے رکھ دی گئی ہے، مگر دعا رد نہیں ہوئی، ریجیکٹ نہیں ہوئی۔ اس لیے شکایتیں کرنے والوں کی بجائے آپ الحمدللہ کہنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور دیکھیے یقین کے ساتھ اللہ سے بہت زیادہ دعائیں کیا کریں، کیونکہ ایک یہی چیز ہے، یعنی ایک دعا ہی ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے، اور یہ بہت بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس دعاؤں کا، جس کے ذریعے ہم تقدیر کو بھی بدل سکتے ہیں۔ اور اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھیں جس میں فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی کرتے ہوئے یہ نہ کہیں کہ دعائیں تو بہت کی مگر دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، کیونکہ ایگزیکٹلی آج ہم یہی جملہ کہہ کر دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے ایسا مت کریں، بلکہ اللہ سے یقین کے ساتھ گڑ گڑا کر زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہی عطا کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔